آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو، اور آج ہے جمعہ یعنی کالرز ڈے۔ 3 لائنیں کھلی ہوئی ہیں، 021 تو کراچی کا کوڈ ہے، 021-3233-0927 اور 30۔ پہلے کالر ہیں حیدرآباد سندھ سے نجیب الرحمان صاحب۔ سر السلام علیکم۔ السلام سر، خیریت ہیں سر؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں۔ بس سر اب پھر عرصہ 3-4 مہینے کے بعد حاضر ہوا ہوں۔ پہلے ہمارے ساتھ ظلم کیا ثاقب نثار اور بابا رحم تھے، اب دوسرے ظلم ہمارے ساتھ چیف جسٹس گلزار، اب اس کا نام ہم نے رکھ دیا بابا زیم تھے۔ پہلے والے نے دوستی نبھائی خالد انور وکیل کے ساتھ، دوسرے والے نے دوستی نبھائی، ان کے ساتھی تھے کوئی ہائی کورٹ میں شاہد انور باجوہ، ان کے ساتھ مل کے ہمارا کیس مسلسل دبا کے رکھا، ہمارا پی ٹی سر پینشن روکا۔ آخر میں وہ ریٹائر ہو کے چلے گئے، ہم وہیں پستے رہ گئے، وہیں دبتے رہ گئے۔ ہم تو اب نئے چیف جسٹس جناب بندیال صاحب سے گزارش ہے کہ اب جلد سے جلد لگائے، ہمارے ہزاروں ساتھی مر گئے لٹ گئے، کہاں جائے اب ہمیں بتاؤ، اب کس طرح سے ہو گئے ہمارے کتنے ساتھی، اب بھی کچھ نہیں ہمیں تو کب ہو گیا، ہمارے ساتھی مر گئے سر، کچھ تو کرے ہمارے ساتھ۔ اب میرے بھی حالت یہ ہے کہ سر میں بھی تو تکلیف میں آ گیا ہوں اتنا کہ میں کیا بتاؤں، ہمارے کتنے ساتھی بلڈ پریشر ہائی کا پتہ نہیں کیا کیا، ہمارا ریٹائر بندوں کی یونین کے جنرل سیکرٹری تھے منگی صاحب، وہ اسی فالج کے شکار ہو گئے۔ آپ بھی دعا کریں، اب بھی دعا کریں، اب کیا کریں، کہاں جائیں ہمیں بتاؤ سر، ہم کہاں جائیں؟ ٹھیک ہے نجیب صاحب، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں ہو سکتا، نہیں مطلب کچھ نہیں ہو سکتا۔ سعید الرشید صاحب ہیں کراچی سے، بہرے لوگ ہیں یار، ایسے بہرے لوگ ہیں، اور بہرے تو یار پھر بھی دیکھ تو سکتے ہیں، انصاف کو اندھا ہونا چاہیے، منصف کو نہیں اندھا ہونا چاہیے، لیکن کیا کریں۔ سعید رشید صاحب ہے کراچی سے۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی تشریف، بالکل۔ یہ ایک کہاوت ہے نا، وہ کھبا دکھا کے سجا مارنے والی، اس وقت وہ واردات ہونے والی ہے، اور سارے حکومت کی جتنی مشینری ہے وہ لگی ہوئی ہے نو کانفیڈنس کو بچانے کے لیے، اور یہ اتنے اچھے پتے کھیلے ہیں ہمارے فضل الرحمان اور نواز شریف نے۔ دیکھیں، زرداری بلاول شہباز شریف کے گھر آنے کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ اب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ریزائن دو، ہم تیار ہیں ریزائن دینے کے لیے۔ اگر یہ ان کے گھر جاتے تو پھر یہ نو کانفیڈنس آتا، مگر اب انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہے کہ ہم کسی قسم کا انٹرفیئر نہیں کریں گے، ورنہ بھی کاف لیگ کو ملانا، اس کو ملانا، یہ سب ختم۔ یہ 450 ریزائن اپنے دیں گے، اور 20-25-50 جہانگیر ترین اور پی ٹی آئی کے وہ جو خاموشی سے دے دیں گے، ڈیفیکشن بھی نہیں ہوگی، اور یہ ری الیکشن پہ چلا جائے گا جنرل، اور یہ عمران تو سوئی اٹکے گی انشاءاللہ، وہ کہے گا نہیں میں تو الیکشن کراؤں گا، الیکشن کمیشن کرائے گا۔ بہترین صحیح صاحب، آپ کو تو سب ماشاءاللہ پتہ ہے، زبردست بات ہے یہ، پتہ نہیں ہے۔ ایک بات مجھے بتائیں، فلور کلاسنگ لا کے ہوتے ہوئے اگر جیسے جو ابھی ہر جگہ یہ باتیں چل رہی ہیں نا یار، چھوڑو یوکرین کہ اتنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کے نو کانفیڈنس میں ووٹ دیں گے، فلور کلاسنگ لا کی موجودگی میں ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ اگین دیکھنا پڑتا ہے کہ ٹریبونل کو کس طرح لیتا ہے، اس کا کوئی توڑ ہے، لیکن ایک اسپیسیفک تعداد میں اگر فلور کراسنگ ہو اس پہ پھر فلور کراسنگ کی شق لاگو نہیں ہوتی، ایسا ایک خاص تعداد ہے، اس میں دیکھنا ہوگا ایسے، مجھے اس کی آف ہینڈ نہیں، ایک دو تو رگڑے جاتے ہیں۔ وہ خود جو قائد حزب اختلاف یا لیڈر آف دی ٹریجری ہے وہ الیکشن کمیشن سے درخواست کرتا ہے کہ اس کی سیٹ کو خالی کرا دیا جائے، یہ ہے، لیکن ایک اگر آپ شاید 10 ہے 15 ہے 20 ہے آئی ڈونٹ نو، وہ گروپ کی شکل میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ چلیں اس پہ لیٹس لک انٹو اٹ۔ الطاف حسین ہے کراچی سے۔ السلام علیکم، میرا کوشچن، سر آپ لنڈن میں نہیں تھے؟ بس کبھی کبھار آ جاتے ہیں چھپ چھپا کے، شکل بدل کے، صحیح آنا تو ہے نا۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے جی بھائی۔ کوشچن یہ ہے کہ جو یہ گورنمنٹ ہے
یہ آبویس ہے کہ ریونیو جنریٹ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے یہ قرضے لیتے ہیں اور وہ قرضے واپس کرنے پڑتے ہیں پبلک کو انفلیشن کے بیس میں. تو میرا کوشچن ہے کہ جو آگے والی گورنمنٹیں آئیں گی کیا وہ اتنے ریونیوز جنریٹ کریں گی کہ اپنا خرچہ بھی چلائیں، قرضے بھی واپس کریں اور اس کے اوپر مارک اپ بھی دیں؟ تو لگتا ہے کہ آبویسلی نہیں ہے. تو کیا یہ پھر سے فراڈ نہیں ہو رہا پبلک کے ساتھ؟ دیٹ از مائی کوشچن کہ کیا یہ جی 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 چکر بازی نہیں ہو رہی پبلک کے ساتھ؟ کہ ہم کس پروجیکٹ کی بات کی تھی؟ سوری ابھی کس پروجیکٹ کی بات کی؟ آپ کس پروجیکٹ کی بات نہیں کی، میں نے جنرلی بات کی. آپ جنرلی بات کریں، جنرلی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. پبلک ڈیٹ یہی تو مسئلہ ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے الطاف بھائی کہ ہمارا جو سب کچھ ہے وہ نکل ہی جاتا ہے ڈیٹ سروسنگ اور اس کی انٹرسٹ میں، اور پھر ایک قرضے کو واپس کرنے کے لیے دوسرا قرضہ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آپ ایک وشس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں. یا تو کوئی اتنا پہ مہربان ہو کہ آپ کو ساری چیزیں معاف کر دے اور بیل آؤٹ کرے، ایسا ہونے نہیں والا. یا تو پھر آپ سلولی اور پینسٹیکنگلی اپنی اکانومی کو اس لیول پر لائیں کہ آپ یہ قرضے خود دے سکیں، جو بھی فرینکلی اسپیکنگ نظر مطلب نہ ہی سمجھیے. ریحان شمیم صاحب ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا حال ہے سر؟ خیریت سے آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی بالکل سر. مجھے ایک تو صرف یہ بات کرنی ہے، یہ پوچھنا ہے آپ کے اب ہم کچھ بول سکتے ہیں یا ہم بالکل اپنا منہ سیلیں اور بولنا بس اب بند کر دیں؟ سر آپ بول ہی رہے ہیں. آواز بول رہے ہیں بھائی. نہیں سر، آپ کے ہی بول رہے ہیں نا، مگر ہمارے خان صاحب نے تو سر جو یہ قانون جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے کہ کوئی بول نہیں سکتا. آپ کو کیوں خطرہ ہے؟ آپ کو کیوں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کس شعبے سے وابستہ ہیں؟ میں تو خیر میرا تعلق تو فارماسیوٹیکل سے ہے، میں کمپنی میں جنرل مینیجر. ہاں تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ بولتے رہیں کہ آپ کچھ لکھیں تو وہ پکڑ کے لے کے چلے جائیں گے ہمارے خلاف. یہ ہے. بتائیں اب ہم اکانومی پہ نہ لکھیں، ہم حالات پہ ملک کے نہ لکھیں، ہم کسی پہ بات ہی نہیں کر سکتے سر. میں تو ابھی یہ ڈر رہا تھا کہ اگر میں آپ کے یہاں بات کروں گا تو کہیں آپ روک نہ دیں. بھائی مت کرو بات سر، یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہو گئی ہے سر، یہ تو پوری کی پوری. ریحان صاحب دیکھیں، پتہ ہے مسئلہ کیا ہے. یہ اس پر ہم نے کافی ڈیبیٹ کی ہے پچھلے 2-3 روزوں میں، شاید 2-3 روز میں شاید آپ نے دیکھی بھی ہو. یہ جب ایسا کام کرتے، یہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جیسے آپ نے کہا تھا یہ فیشزم نافذ کرنے کے نا تھوڑا دماغ بھی چاہیے ہوتا ہے، جو نہیں ہے. اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ابھی پیکا کی آرڈیننس کی امینڈمنٹ کے ساتھ چکر چل رہا ہے، تو آئی ایچ سی نے تو سیدھا کہہ دیا یار آپ کیا سمجھ رہے ہیں. اچھا آئی ٹی کے منسٹر جن کی وزارت سے یہ بل اپیرنٹلی آیا تھا، اس نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے اپنی حکومت کا کہ آرڈیننس کے ساتھ. اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ اس طرح نافذ کیا گیا ہے تو یہ ڈرکونین ہے، مطلب جبرانہ ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اگر کوئی چیز آپ کو بچاتی ہے وہ ان کی اپنی انکمپٹنس ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا جواب ہے. تھینک یو ویری مچ. ایک دو میں نے کالم میں بھی استعمال کیا تھا. ڈاکٹر نثار ہیں، عمر نثار سیال کوٹ سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں 2 ایشوز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. پہلا تو جو ایشو ہے وہ صحت کارڈ کے حوالے سے ہے. کس چیز کے؟ مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ صحت کارڈ میں جو کورڈ ہے وہ آپریشن ہے یا ٹراما ہے یا کینسر ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سر آپ ڈاکٹر صاحب آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. آواز آپ کی سمجھ میں یا تو تھوڑا اگر تھوڑا سا آرام سے بولیں کیونکہ آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسٹورٹ ہو رہی ہے. اب آ رہی ہے؟ آپ جہاں بھی بالکل بس آرام سے بولیں. جی میں کہہ رہا تھا کہ میرا جو ایشو ہے وہ صحت کارڈ کے حوالے سے ہے. صحت کارڈ مطلب صحت کارڈ میں آپریشن وغیرہ کورڈ ہیں اور باقی ٹریٹمنٹ جو بڑا ٹریٹمنٹ ہے، ان پیشنٹ جو سروسز ہیں وہ کورڈ ہیں. لیکن جو دوسرا مطلب جو آؤٹ پیشنٹ ہے، جو مینٹل ہیلتھ ہے، کسی کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے تو وہ کورڈ نہیں ہے. جی وہ یہ دیکھیں، یہ مسئلہ آپ نے نہیں اٹھایا، 2-3 لوگ اور بھی اٹھا چکے ہیں اور میں اس سلسلے میں عرض کر چکا ہوں کہ 7 لاکھ یا 10 لاکھ جتنی بھی رقم ہے صحت کارڈ کی، اگر سارا او پی ڈی میں ہی اٹھ گیا تو خدا نہ خواستہ کل کوئی بہت بڑی بات ہو جاتی ہے فیملی میں کہ جی ہارٹ کا والو بند ہے، یا یہ ہے کہ معدہ جو ہے اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، یا خدا نہ خواستہ کینسر کی صورتحال پیدا ہو گئی، یا گردے کا کوئی ایشو ہو گیا ہے، یا پتھری ہو گئی ہے، تو اس پہ بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے.
تو فرض کریں کہ اگر آپ کو کارڈ ملتا ہے اور سارا سال میں آپ نے او پی ڈی پہ ہی سارا کارڈ خرچ کر دیا، تو جب وہ بڑا مسئلہ آئے گا تو کیا کریں گے آپ؟ تو اسی لیے انہوں نے او پی ڈی کو نکال کے جو میجر چیزیں ہیں وہ رکھی ہیں. میرے خیال میں یہ I بہتر think that makes sense. اس لیے کہ اگر یہ کارڈ نہیں بھی تھا تو اب آپ اس طرح بھی تو لینا کہ جب یہ کارڈ نہیں تھا تو آپ او پی ڈی کے بھی پیسے دیتے تھے، میجر آپریشنز کے بھی دیتے تھے. اب کم از کم یہ فائدہ تو ہے کہ میجر آپریشنز کے لیے تھوڑا سا کور ہے. اگر پورا حل نہیں ہے تو کم از کم ایک دو چیزوں کا تو حل ہے. اس کو اس طرح سے نہ ہونے سے تو بہتر ہے پھر بھی. ہاں جی. ممتاز شاہ صاحب ہیں اسلام آباد سے. جی السلام علیکم. السلام سر. سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک سر خرید سے. جی بالکل. ٹی وی بھی پروگرام نے بند کر دیا. بہت شکریہ. بات کرائیں. جی سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بات کیجئے بات کیجئے. بات میں کر رہا ہوں، میرا نام بھی اسکرین پہ آ گیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زمانہ ہو گیا میرے شیخ صاحب سے تعلقات تھے، بہت زمانہ پہلے. تو پہلے میں عمران صاحب کا پروگرام کر رہا تھا، بھی چلے ان کا نمبر ملے. کئی بار میں نے نمبر ملایا، یار چلو میرا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے عباس حسین شاہ، بھائی اس کی بھی نوکری لگ جائے، لیکن وہ کوئی ان کا رابطہ نہیں ہوا. کیونکہ میں تو جب وہ ملاتے تھے نمبر دیتے تھے میں تو پہلے ملاتا تھا، لیکن میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو شیخ صاحب سے میرا رابطہ ہے، نہ نون نہ میم نہ شین، اس سے پہلے سر میرا رابطہ ہے. تو سر یہ ہے کہ سید ممتاز شاہ ضلع اسلام آباد سے بول رہا ہوں کہ کہہ رہا ہوں کہ سر میرا یہ ایک بیٹا ہے، نہ میرا کوئی کام ہے، بڑا رشتہ شیخ صاحب سے تھا، لیکن ابھی میرا کوئی کام نہیں ہوا. مہربانی کر کے میرا بیٹا کسی جگہ نوکری کو. جی بالکل آپ سے گزارش ہے. بالکل بالکل. عمران شاہ ہے کراچی سے. لائن میں کوئی ایشو ہے آج مجھے لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا. جی السلام علیکم عمران صاحب. میں عمران شاہ بات کر رہا ہوں. چلیں کلیئر ہے. جی اچھا، مجھے صرف ایک بات کرنی ہے اپنے حالات کے مطابق کہ جو پارلیمنٹیرین ہے وہ اگر ووٹ کرتے ہیں حکومت کو تو وہ ووٹ کس لیے کر رہے ہیں؟ ہماری مہنگائی کے اوپر. ان کو ہمارے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح ووٹ کرتے ہیں، جبکہ لوگ اتنی پرابلم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اتنی مشکلات کے اندر پھنسے، تو وہ کیا ہماری ہمدردی کر رہے ہیں؟ یہ جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کی ہمدردی ہمارے ساتھ کیا ہے؟ تو پھر ہمارے لیے تو بہتر نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے جو کم سے کم ہمارے لیے لڑ تو رہی ہے نا. تو یہ کیا لڑائی ہمارے لیے کر رہے ہیں؟ اگر اتحادی ہر وقت ہر جگہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں حکومت کے ساتھ، تو ہمارے لیے کون لڑ رہا ہے؟ ہم کس کو بولیں جا کے؟ اصل میں ہمیں تو حکومت کو بولنا تھا نا ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو آسانی تو ہمارے لیے کوئی نہیں پیدا کر رہا. ہم کس کو بولیں؟ ہر دفعہ ہمیں بتا دیا جاتا کہ اپوزیشن ہار گئی. اپوزیشن کیسے جیتے گی جبکہ اتحادی ہماری مہنگائی کے اوپر ان کا ساتھ دیتے ہیں، پیٹرول ہو تو اتحادی ساتھ دیتے ہیں. تو قصوروار کون ہے؟ اتحادی ہے، اور ہم پھر اتحادیوں کو ووٹ دے رہے ہیں. برائے مہربانی تھوڑا سا اتحادیوں کے اوپر میڈیا کو غور کرنا چاہیے. تھینک یو. کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں. فرسٹریشن ہے اور غصہ ہے. ہاں کہیں نہ کہیں تو نکلنا ہے نا، کہیں نکلنا ہے. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک جی. ہمارے اگلے کالر ہیں الیاس چودھری صاحب کراچی سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم زرار صاحب، وسطیٰ صاحب. اب آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، بہت اچھے نیک لوگ ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. آپ انسانوں کے لیے اتنی خدمت کر رہے ہیں کہ ویسے تو لوگ ریاست مدینہ کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں ہمارے ملک میں لوگوں کو. تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے پچھلے دنوں اعلان کیا تھا کہ 15% تنخواہ بڑھا رہے ہیں ملازموں کی. تو اس میں بیچارے پینشنر کا بھی سوچیں جو 10-15 ہزار پینشن لے رہے ہیں کہ وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں اور اپنی دوائیوں کا کیسے ارینج کر رہے ہیں. جو میاں بیوی بیمار ہوں، بچے پڑھ رہے ہوں اور اکیلی پینشن پہ گزارا ہو تو وہ کیسے زندگی گزاریں. گورنر جو ہے اس کو تو 2 کروڑ دے دیتے ہیں، ہماری اسمبلیوں سے پاس ہو جاتا ہے. تو پینشنر غریب جو ہے وہ دوائی کہاں سے لے گا؟ نہیں لے گا. اس کے لیے کچھ کریں کہ وہ پینشنر کی پینشن کا بھی کر دیتے کہ چلو اس کی دوائی کا آسرا ہو جاتا. اس میں آپ بھی کوئی آواز اٹھا دیں تاکہ اللہ آپ کو اجر دے گا
کہ یہ ملازموں کے ساتھ پینشنر کا کر دیں. وزیروں کو اگر 10-10 لاکھ مل سکتی ہے تو پینشنر کے لیے کوئی نہیں سہولت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی درخواست ہے. بالکل الیاس صاحب, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں, جتنی بات ہر ہفتے یہی بات ہوتی ہے, تو ہمارے پاس اصل میں باتیں ختم ہو گئی ہیں کرنے کو, اور کچھ کہنے آپ لوگ ظاہر ہے انڈیویجولی. میں تو کہتا ہوں سب کی تنخواہیں بند کر دو جب تک پینشن نہ ملے لوگوں کو یار. اچھا, کیا خیال ہے؟ مطلب ہماری نہیں, حکومت کی, ظاہر ہے ہمارا تو اس سے لین دین نہیں ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. وقار صدیقی صاحب کراچی سے, السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. آپ کا ایک تو پروگرام بہت اچھا ہے, اور شکریہ سر. یہ سر کوئی فیک نیوز نہیں ہے, کہیں فیک نیوز کی زد میں ہم لوگ بھی آ جائیں. بتائیں. اچھا صحیح ہے. سر قانون ابھی حکومت نے قانون پاس کر دیا فیک نیوز کے حوالے سے, تو سر اس میں یہ پوچھنا تھا کہ فیک نیوز سر صرف وہی ہوگی جو لوگوں پہ, حکومتی ترجمان پہ جو کہتے ہیں اس میں, یا سر یہ آج کل جو ہمیں غداری کے یا دوسرے لوگوں کو بے مذہبی کے سرٹیفکیٹ ملتے ہیں ان پہ بھی فیک نیوز اپلائی ہوگی؟ اس کا جواب میں اس طرح دے دوں گا آپ کو کہ جب اسی مشہور زمانہ آرڈیننس کی بات اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچی تو جسٹس اتھر منیلا صاحب نے ایک سوال پوچھا, FIA سے پوچھا تھا میرا خیال ہے, ان سے پوچھا کہ یار آپ نے بڑی, اب میں تھوڑا سا پیرافریز کر رہا ہوں, ظاہر ہے ایگزیکٹ ورڈ نہیں ہے یہ, کہ آپ نے بڑی جلدی ایکشن لیا مراد سعید کی کمپلینٹس پر. 9 بجے کمپلینٹ لانچ ہوتی ہے لاہور میں, آدھے گھنٹے کے اندر دستی آپ کی پوری کارروائی ہو جاتی ہے. کتنے کیس ہیں آپ کے پاس پینڈنگ FIA میں؟ تو انہوں نے کہا کہ سرکار کچھ 14,000. کیا اس پر بھی آپ اس طرح کا ایکشن لیتے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا آپ کو یہاں پر. مزید میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میرے بھی مطلب چھوٹے تو نہیں ہیں اب, لیکن ٹین ایجر تو ہیں میرے بچے, اور میں نہیں چاہوں گا کہ 5 سالوں کے لیے میں ان کو نہ مل سکوں, یا کم از کم ملوں تو سلاخوں کے پیچھے. کیا خیال ہے وہ سر؟ نہیں, اب مذاق نہ کریں, مذاق نہ کروں. آپ کو کون سلاخوں کے پیچھے ڈال سکتے؟ بالکل, کون ڈالے گا, ویسے تو سوچ بھی نہیں سکتے کوئی. جی شیخ اشفاق پوری صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے. جی سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. محترم, میں ایک بوڑھا شہری ہوں ڈیرہ اسماعیل خان سے, شیخ اشفاق پوری میرا نام ہے. جی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کب ختم ہوگی؟ کیا ہم دوبارہ صدر ایوب صاحب جیسا کوئی آدمی لائیں, گورنر کالا باغ جیسا کوئی آدمی لائیں جس میں ہمیں 5 ڈیم بھی بنا کر دیے, اسلام آباد دارالخلافہ بھی دیا, اشاری نظام بھی دیا, اور 16 روپے من سن 65 میں جب میں میاں والی میں تھا, ہم نے وہاں گورنر امیر محمد کے حکم پہ پورے میاں والی میں 16 روپے من گندم جو آج 65 کلو ہوتی ہے وہ ہم نے لیے. ابھی تو ہم 15,000 پینشن میں بھی گزارا نہیں کر رہے. تو کیا یہ دوبارہ ہمیں کوئی ایوب خان کی طرح وزیر اعظم یا صدر چاہیے, یا یہی حکومت ہمارا لے آئیں؟ ہاں یہ بھی ٹرائی کر اللہ کرے کہ اللہ صدر ایوب پہ رحمت کرے, وہ دوبارہ گبر سے تو نہیں آ سکتا ہے, اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اس کی طرح کا کوئی ایڈمنسٹریٹر ہمیں مل جائے. بالکل, آپ ہمیں کوئی تجویز بتائیں. آپ نے بتا دی, بس ٹھیک ہے سر, دعا کریں. یہی ہے, دعا ہی کریں اور وقفہ لے لیں. ویلکم بیک جی. اگلے کالر ہیں ایس این علی صاحب لاہور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, ایس این علی بات کر رہا ہوں لاہور سے, اور PhD الیکٹریکل انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں UT لاہور. جی سر, میں بجلی کی بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے ایک سولوشن پیش کرنا چاہوں گا. وہ اس طرح سے کہ بجلی کی جو قیمت ہے اس میں سب سے آج کل ایک بہت بڑا شیئر فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کا, اور اس میں جو ڈیپینڈنگ فیکٹر ہے وہ تقریباً 10 طرح کے سورسز ہیں جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے, اس کی بنیاد پہ FTA طے ہوتا ہے. بالکل, تو میں سمجھتا ہوں یہ انرجی مکس جو ہے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. بالکل, اور اس میں پاکستان کے لیے جو سب سے زیادہ جو روم آف آپٹیمائزیشن ہے جسے بہتر کیا جا سکتا ہے وہ سولر بیس جو پاور ہے اس میں ہے. بالکل, تو میں سمجھتا ہوں سولر, آپ کو پتہ ہے کہ جو ابھی دسمبر کی جو جنریشن ہوئی ہے اس میں ہمیں بہت بری آپشن جو کہ فرنس آئل کی ہے, جو کہ ٹوٹلی امپورٹڈ ہے اور سب سے مہنگی آپشن ہے, جس سے تقریباً 50 روپے کے قریب ایک بجلی کا یونٹ بنتا ہے. تو اس کا فیول پرائز کا ایڈجسٹمنٹ پہ بہت نیگیٹو امپیکٹ ہے, جبکہ سولر کا اتنا پازیٹیو امپیکٹ ہے کہ اٹ از نیئرلی دی چیپسٹ سورس امنگ آل آف دیز 10 آپشن. تو لیکن ہم انفارچونیٹلی سولر کے لیے
جو ہے گھر میں جنریشن ہوتی ہے اس کے کلائنٹ کو صرف اور صرف 10 روپے سے بھی کچھ کم جو ہے وہ پے کرتے ہیں. جی بالکل. میں سمجھتا ہوں اس کو فوری طور پہ بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ٹوٹلی پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس سے یقینی بات ہے پاکستان کا ایکسچینج ریٹ بھی بیٹر ہوگا, امپورٹ بل کم ہوگا. احسان علی صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پہ, مجھے موقع ملا ہے کسی مطلب فیلڈ کے بندے سے بات کرنے کا, تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ تو بات کر رہے ہیں نا پرائیویٹ جنریشن کی جو گھروں میں لگی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ جو سولر مطلب فارمز اور سولر جو بڑے پیمانے پر سولر کی ہم بات کرتے ہیں, آپ کی نظر میں کتنا فیزیبل ہے ہمارے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو دنیا بھر میں یہ ہے کہ تقریباً 70% آف گریڈ کیپیسٹی بھی اگر آپ کی رینیویبلس پہ شفٹ ہو جاتی ہے تب تک اٹ از فائن. اور ہم لوگ ابھی بہت پیچھے ہیں, اب ہم سنگل ڈیجٹ پرسنٹیج میں ابھی ہماری رینیویبل سولر اینڈ ونڈ ہے. تو میرا خیال ہے اس میں بہت زیادہ روم ہے, اس میں جتنی انویسٹمنٹ کی جائے وہ ابھی کم ہے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں سولر کو پروموٹ کرنے کی جو میری نظر میں سجیشن یہ ہے کہ اس کو 10 روپیز سے فوری طور پہ اٹھا کے اتنا اونچا کیا جائے کہ لوگوں کی نظر میں جس کے پاس بھی اسپیئر انویسٹمنٹ ہے اور سیف چھت ہے یا کوئی بھی سیکیور جگہ ہے جہاں وہ یہ انسٹال کر سکتا ہے, وہ اس کی پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے میں اسے انسٹال کر دوں. ابھی بھی اس کا ریٹ آف ریٹرن بہت ہائی ہے, لیکن یعنی کہ صرف یہ 2.5 سال میں 2.25 سالوں میں یہ اپنی جو پیسے پورے کر دیتا ہے, اور اس کے بعد اس کی 25 سے 30 سال جو لائف ہے اس میں یہ خالص پروفٹ آپ کو دیتا ہے. لیکن اگر اس کو مزید انکریج کیا جائے تو لوگ جو ہے وہ بہت 100% آپ نے میرے دل کی بات کی ہے یہاں پہ ایسے بھائی, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو آپ 2.5-3 سال کی بات بھی کر رہے ہیں نا, جس طرح سے یونٹ پرائس بڑھتی جا رہی ہے, یہ پیمنٹ پے بیک پیریڈ بھی آپ کا کم ہوتا جائے گا. اس سے ایک چیز یاد آئی, بڑی مزیدار ہے. یہ میں نے ایک پکچر دیکھی تھی, انفیکٹ پوری ویڈیو, کہ بھارت میں یہ جو کنالز ہوتی ہیں نا, ایگریکلچرل کنالز, ٹھیک ہے, اچھا اب ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سوکھ بھی جاتی ہیں, ایویپوریٹ ہوتی ہیں, ان کے اوپر سولر پینل لگائے ہوئے تھے. اچھا ہاں, تو مطلب ایک تو وہ ایویپوریشن, اب ایگزیکٹ اس کی انجینئرنگ میں نہیں جانتا تو میں اس پہ نہیں بات کر سکتا. تو ایک تو اس کو آپ سورج کی روشنی وہاں پہ روک رہے ہیں تاکہ وہ پانی ایویپوریٹ نہ ہو, اور اوپر سے آپ کی سولر جنریشن بھی ہو رہی ہے. تو کیا کہتے ہیں نا, واٹ این آئیڈیا سر جی. ہاں نہیں یار, اٹس اے ہیل آف اے تھنگ. میں نے تو سولر سائڈ واکس بھی دیکھے ہیں, وہ میں پاکستان کے لیے نہیں کمنٹ کروں گا کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا. اچھا نائجیریا میں جو لوکل سولوشن ہے, سڑکیں تو وہاں مطلب اندرونی علاقوں میں تو نہیں ہے نا, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے, ایک صاحب نے بچوں کے جو بیگ ہوتے ہیں نا اسکول کے, اس کے اوپر انہوں نے سولر پینل لگا دیا ہے, اس سے وہ جو ہے اپنی ٹیبلٹ چلا سکتے ہیں. یار یہ دیکھو, اور وہاں بجلی بھی نہیں ہے گاؤں میں, لیکن وہ ٹیبلٹ چلا رہے ہیں, سولر پینل بستے پہ لگا ہوا ہے. کیا بات یار دیکھو نا. اچھا اس سے مجھے ایک اور چیز یاد ہے, پچھلی دفعہ آپ ہاکس بے سینڈ اسپیٹ کب گئے؟ میں گیا تھا کوئی 4-5 سال پہلے. ٹائم ہو گیا نا. بیچ میں وہ جو ایک پوری ایک روڈ ہے اور اس کے اوپر یہ کھمبے لگائے ہوئے تھے بجلی کے. اب کسی کو ایک بہت اچھا آئیڈیا, میں آئیڈیا کو کرٹیسائز بالکل نہیں کر رہا کہ یار ان کو سولر پاور کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ میں گیا, بھی کوئی 3-4 سال پہلے کی بات ہے, میں گیا, میں نے دیکھا یار ہر لائٹ آن ہے, اوپر سے سولر پینل ہے, چھوٹی سی بیٹری. ہاں 1 مہینے بعد گیا, ایک سولر پینل باقی نہیں تھا وہاں پہ قسم سے. آپ ابھی بھی جائیں, اگر آپ کراچی میں ہیں آپ جائیں وہاں پر اور ذرا چیک کریں, وہ سارے خالی پڑے ہوئے ہیں. کسی نے کہا کہ یار یہ تو, لیکن گوادر میں آپ دیکھیں گے یہی کھمبے اور یہی سولر پینل جو ہیں وہ رات کو بلب جلا رہے ہیں. چلے ابھی دیکھیں گے کل انشاءاللہ. حبیب الرحمان صاحب ہیں دادو سے. یس سر. وعلیکم السلام سر. 1 منٹ میرے بات سننا, میں کافی ویٹ کیا ہے. ایکچولی کل پرسوں پیپل پارٹی لانگ مارچ کر رہی ہے, اور کل جو ہے نا پی ٹی آئی لانگ مارچ کر رہی ہے. 14 ایئرس سے سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے. جو پیپل پارٹی کے مخالف ہے وہ اس کو حقیقت بتا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, لیکن جو نیوٹرل لوگ ہیں, جو میڈیا فورم ہے اور ایجنسیز ہے, جو سندھ میں لوگوں کی حالت ہے اس پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا. میڈیا بھی اس کو اتنی نہیں دکھاتی جو حالت ہے, لیکن وہ اس کی سندھ میں حکومت ہے اور لانگ مارچ کر رہے, اور پی ٹی آئی کی وفاق سندھی میڈیا تو بہت بات کرتا ہے. سندھ میں جو ریئل ایشو ہے, جو کراچی میں, سکھر میں, حیدرآباد میں ابھی جو اپارٹمنٹ میں بین لگا ہوا ہے, کافی چیزیں ان پہ سندھی میڈیا بھی کیا بات نہیں کرتا. سندھی میڈیا کرتی ہے, آپ بھی کرتے ہیں, اردو میڈیا بھی کرتی ہے, لیکن اس طرح نہیں جتنا ہونا چاہیے. آپ کا یہ کہنا ہے نا, بس یہ ہے. ہاں بات تو صحیح ہے آپ کی. اس کا نام میڈیا بات تو کرتا ہے, لیکن اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا, وہ ایک الگ بات ہے. نور محمد صاحب ہیں بہاولپور سے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر پہلے تو میرا بہت بہت سلام ہوئے دونوں صاحبان. وعلیکم السلام.
बड़ा असी शौक नाल थोड़ा प्रोग्राम देखते हैं। मैं अर्ज करदा सां सर कि मैं सराइकी ज़बान है, मेरी बहावलपुर दे रहने वाला ते मैं पेंशन आ रहा सर ते साडी वो पेंशन अज तक उन्होंने जदों दी हुकूमत आई है नहीं बताई। फिर एक कार्ड मिले है वो जरा जी तुसी सेहत कार्ड है, वो फिर जेडे VIP लोग उन्होंने दी लाइन लगी होंदी है ते जेडे गरीब हैं उन्होंने कहते नहीं 2 महीने बाद आ जाना या महीने बाद आ जाना। इत्थे बड़े झगड़े होंदे ने हस्पतालों के अंदर ते कोई इस जगह नू कोई हाईलाइट करे थोड़ा। और दूसरा साडा सारा ही मेहरबानी करो कोई थोड़ा पेंशन दे बारे च भी ते सेहत कार्ड दे बारे च भी। सेहत कार्ड दी एडी वैल्यू नहीं रही, एवें गल्लां नाल ही लोगों नू कर रहे ने, इत्थे ते बड़े मसले ने। ठीक है सर, सरकारी अस्पतालों की बात कर रहे हैं आप या किसी भी अस्पताल? जी जहाँ जहाँ इन्होंने लिखा हुआ है ना। हाँ, जी पूरा पैनल, मतलब जो वो पैनल है। अच्छा, उसमें ये यही है। अच्छा, इनकी ये बात किसी हद तक दुरुस्त है यार, जिन्हें सेहत कार्ड की जरूरत नहीं है वो यूज कर रहे हैं, वो भी ले रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं पजेरो लेके और उसे CNG से चलाऊं, और या फिर ऐसा है कि ज़लज़ले में जिन लोगों के मकानात तबाह हुए, उस लाइन में जिनके घर तबाह नहीं हुए थे वो भी खड़े हो गए। तो अब यार इस कौमी मिजाज का तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। मुझे याद है जब या तो ये है कि वो इनकम का ब्रैकेट बना दें कि इतनी इनकम जो है इस पे अच्छा, फिर वो जारी सर्टिफिकेट बन जाएंगे वो, लेकिन कम से कम कुछ हद तक तो बेहतर होगा ना। कोविड की जाली सर्टिफिकेट बन गई। तोड़ तो लोग हमेशा निकाल लेते हैं यार, आपका काम है तोड़ करते हैं और फिर रोते हैं कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। क्या करें? राना अमानुल्लाह है गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं सर, खैरियत है? बिल्कुल सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, वही जो पहले भी 1-2 भाइयों ने की है। ये जो हम पेंशनर लोग हैं, थोड़ी थोड़ी पेंशन है, क्या खाएं क्या छोड़ें इसमें। तो जनाब महंगाई है जो बामे अरूज पर है। हाँ जी सर। जी आपसे पहले राना साहब, आप पता नहीं ये प्रोग्राम शायद डेफिनेटली सुन रहे होंगे, और पिछले जुम्मे को भी शायद आपने सुना हो। हमारी जो 50% जो कॉल्स आती हैं वो आप जैसे नर्स की ही होती हैं। तो जाहिर है कि अब तो हमें ये बातें रट चुकी हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बस असल मसला। और पता है ट्रेजेडी क्या है कि यकीनन जो इदारे हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी करें, कहीं ना कहीं तो ये आवाज़ उनकी तक पहुंची होगी, हज़ारों दफ़ा पहुंची होगी। नो वन केयर्स। अब क्या करें भाई? अब वक्फा ले लें। वेलकम बैक। फैसल मुजीब साहब हैं कराची से। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज मुबशिर भाई नजर नहीं आ रहे? पता नहीं, वो कहीं पार्टी वार्टी कर रहा होगा, मुझे क्या पता है। सर एक बहुत दुखी दिल से मैं आज आपसे एक बात शेयर कर रहा हूँ जी कि सर मुझे एक बात बताइए, कराची का आखिर कसूर क्या है? 45 दिन में 11,000 स्नैचिंग, 18 लोग शहीद, 80 लोग जख्मी। अभी मंजूर कॉलोनी में डकैती के ऊपर एक आदमी को जो है उन्होंने जख्मी किया है। मेरे दोस्त मतलब मेरे बेटे का दोस्त, उसको 3 दिन पहले 11A के इलाके में 13 Pro Max था उसके पास आईफोन का, उसको गोली भी मार दी, उसको जान से भी मार दी और मोबाइल भी ले गए। अब आप मुझसे एक बात जवाब दीजिए कि कराची के अंदर आपने एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया है मुत्तहदा के खिलाफ कि जी अंडर टैंक निकल रहा है और यहाँ से असला निकल रहा है। तो भाई मेरे, अंडर टैंक में छुपा हुआ असला नजर आ गया आप लोगों को, लेकिन जो स्नैचिंग करके लोगों को मार रहे हैं वो नहीं नजर आता यार। पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई, पॉइंट तो है ना आपका यार। नहीं, मसला ये बताइए ना कि अब आप मुझे एक बात बताइए जरार भाई जी, कि इसका मतलब है कि आर्मी भी बेकार है फिर, क्योंकि आर्मी को ये चीजें तो नजर ही नहीं आ रही ना। अल्हम्दुलिल्लाह चलिए, आर्मी को यहाँ पे डिप्लॉयड नहीं है। मैं एक चीज आपको कहूंगा। अच्छा, अब ये बड़ा मजेदार खेल है, ठीक है, जब ये चल रहा है ना, ये तो मतलब पता नहीं कब से चल रहा है, और पिछले 2-3 महीनों में जैसे आपने अभी बयान किया एक लहर आई है। सही है, ठीक है, मान लिया। बयानात कब आए वजीर आला से और पुलिस चीफ से? जब अतहर मतीन साहब को
قتل کیا گیا. اور اطہر متین صاحب کو کیسے قتل کیا گیا؟ وہ کسی کو بچا رہے تھے, وہ ہیرو ہیں, اور ان کو قتل کر دیا گیا. پھر وزیر اعلیٰ صاحب سے بیان آتا ہے کہ جی بالکل ہم ایکشن لیں گے, لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, وفاقی حکومت کی جو پالیسیز ہیں, اتنی مہنگائی ہوگی, اتنی بے روزگاری ہوگی, یہ تو ہوگا. اچھا, پولیس چیف صاحب کا جو بیان میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ سر دیکھیں ہم تو گرفتار کرتے ہیں کورٹ بیل سے, ضمانت دے کے ان کو رہا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے یار, دونوں باتوں کے میں کچھ وزن ہے, لیکن یہ کون سا جواب ہے؟ اب یہ جو اب فرض کریں کہ ہمارا سوال, آپ کا یہ سوال تھا نا کہ ٹینکی میں نظر آ جاتے ہیں جو بندہ یوں گھوم رہا ہے, ہاں ٹی ٹی نکال کے, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. میرا سوال یہ ہے کہ بھائی ضمانت کی بات تو اس وقت آتی ہے جب بندہ گرفتار ہوتا ہے نا. یہ تو یہاں تو کھلے عام وارداتیں ہو رہی ہیں, بندے قتل کر کے نکل رہے ہیں, کون گرفتار کر رہا ہے انہیں؟ ضمانت کی آپ بات کریں جب کسی کو گرفتار کر کے آپ نے سلاخوں کو پیچھے ڈالا ہو نا یار. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ ابھی یہ جنوری کا قصہ ہے, کافی دفعہ ہم نے اس کو کور کیا ہے. قاتل پولیس والا ہی نکلا نا, اس کے خلاف 12-13 انکوائریز تھیں, ہر انکوائری میں وہ فری ہوا ہے. تو سر یہ کیا آپ عدالت پہ ڈالو گے, کس پہ ڈالو گے؟ تو جو آپ کا جو پہلا سوال تھا نا کراچی کا کیا قصور ہے پتہ نہیں, لیکن اس کی سزا تو ہم سبھی دے رہے ہیں نا. ہم بھی تو لٹے تھے, یاد ہے آپ کو؟ ہاں, اور ٹک ٹک ہی کر رہا تھا. اگر تھوڑی سی وہاں پہ ٹہ کرتے تو ابھی ہم میں سے ایک یا دونوں یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوتے, کوئی اور بیٹھا ہوتا آپ سے ابھی بات کر رہا ہوتا یا نہیں کر رہا ہوتا, مجھے نہیں پتا. کیا کہہ سکتے ہیں؟ اوکے, سوری. کامران علی صاحب ہیں نواب شاہ سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, شبر ذیلی صاحب نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے 90 کی دہائی سے لے کر اب تک جو ہے وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ جو ہے کرپشن ہوئی ہے. تو لا اینڈ آرڈر والی صورتحال بھی مجھے اسٹیٹ اسپانسرڈ ہی لگتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر کچھ 15 دن بعد جو ہے حکومت جو ہے IMF کے کہنے پہ وہ بیٹھنے کا کہتا ہے, تو بقول وسعت اللہ خان وہ احتیاطاً لیٹ جاتے ہیں. تو اب حکومت نے لیٹ کے عوام کا جینا عذاب کر دیا ہے. یہ لوگ اپنے حلقوں میں جانے جیسے بھی نہیں ہیں. ان کو لوگ جوتوں اور ٹماٹروں سے ان کا استقبال کریں گے. اور انہوں نے جو ہے وہ پیٹرول بھی مہنگا کر دیا ہے, ادویات بھی مہنگی کر دی ہیں, شے خورد و نوش بھی مہنگی کر دی ہیں, اور ادویات اس کے علاوہ جو ہے اپنا بجلی بھی مہنگی کر دی ہے. تو یہ کسی صورت قابل قبول حکومت نہیں ہے. سندھ کے ساتھ یہ زیادتیاں کرتے جا رہے ہیں. ٹی پیک کے اندر ایک سڑک بھی جو ہے سندھ میں ابھی تک نہیں بنا سکیں. یہ ساری پنجاب کے اندر آئے دن جو ہے وہ افتتاح کیے جا رہے ہیں, اور KPK کے اندر افتتاح کیے جا رہے ہیں. تو بہت ہی زیادہ مایوسی ہے سندھ کے عوام میں, تو خاص طور پہ بہت زیادہ مایوسی وفاقی حکومت کے حوالے سے. جی سر, کہہ دیا ایسا ہی ہے, ہی سیڈ اٹ. جی جمیل احمد ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی وسعت اللہ خان صاحب اور زرار کھوڑو صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو پچھلے 50 سال کا ہے. آپ لوگوں نے پتہ نہیں اس پہ اپنا فرمائیے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں 73 میں تو اب بوڑھا ہو گیا, اس کا ڈسا ہوا میں خود بھی ہوں. 73 میں کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا تھا 60-40 کا, خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں. تو وہ 83 میں ختم ہونا تھا, اور اس وقت یہ ایک ڈکٹیٹر نے اس کو 10 سال اور بڑھا دیا. ٹھیک ہے چلے, تو وہ جو 10 سال اور بڑھا دیا, اور وہ جو پارٹی صبح سے شام تک ڈیموکریسی آئین کا گردان رٹتی رہتی ہے, تو اس کو کبھی یہ نظر نہیں آیا کہ یار یہ میرے آئین کے بانی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ بنایا تھا اور وہ 83 میں ختم ہونا تھا. تو ڈکٹیٹر کی یہ بات بڑی اچھی لگی ان کو کہ انہوں نے 93 کے تک بڑھا دیا, کوئی مسئلہ نہیں. پھر اس کے بعد سنا ہوئی سینٹ میں گیا, کہاں گیا کہ یہ 40 سال سے زیادہ نہیں چل سکتا. اب اس کو 48 ایئرس ہو چکے ہیں. میری تیسری نسل آ گئی ہے, میں سمجھ میں نہیں آ رہا. ارلی 70s میں خواہش مند تھا انجینئرنگ یا میڈیکل میں داخلے کے لیے, تو وہ مجھے نہیں مل سکا کوٹا سسٹم کی وجہ سے. تو یہ تو ایک خاص طبقے کو آپ, یعنی اندرون سندھ کے طبقے کو آپ اپاہج بنا رہے ہیں, پرچی لے کر کے اور کوٹا دے کر کے, اور شہریوں کا حق مار رہے ہیں. تو یہ مقصد, یہ ان کو آئین اور جمہوریت نہیں نظر آتی جب بالکل بھی, کہ جب یہ آئین کدھر چلے گئے. اور رضا ربانی صاحب جن نے جو 18ویں ترمیم دی تھی, تو وہ ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ یار یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جو کہ سینٹ نے کہا ہے کہ 40 سال کے بعد یہ بڑھا ہی نہیں سکتے. تو پہلے تو ان کو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے 10 سال پہ عمل کرنی چاہیے تھی. وہ چیز ڈکٹیٹر کی ان کو بڑی پسند آئی, اور اب نہیں آتی. ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے, اور بلکہ گائے بگائے ڈالیے, کب یہ ختم ہوگا. پریکٹیکلی تو اس کی افادیت ختم ہو چکی ہے.
کوٹا سسٹم کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بہت بدل گئی ہے. پہلے سرکاری نوکریاں ہی ہوتی تھیں, سرکاری اسکول اور تعلیمی ادارے ہی ہوتی تھے, اب تو پرائیویٹ سیکٹر نے ٹیک اوور کر لیا, وہاں تو کوٹا سسٹم چلتا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مس یوز اس طرح سے ہوتا ہے, پیٹرنیج نہیں, پیٹرنیج جو اشرافیہ ہے وہ کوٹا سسٹم یوٹیلائز کرتی ہے, جعلی ڈومیسائل پہ ہوتا ہے, اور جس کے لیے واقعی بنا تھا وہ کہیں پیچھے قطار میں کھڑا ہوتا ہے. تو پریکٹیکلی دس از irrelevant now, this is a relic. اور اگر یہ ختم بھی ہو جائے تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. اور دوسری بات ہے کہ مقصد اس کا تھا کہ اس ٹائم میں جو مطلب سٹیٹڈ مقصد کی میں بات کروں, اس پہ ریاست ناکام ہو گئی. ہاں, کہ اس ٹائم میں آپ کو ایٹ پار آپ نے اس ایریا کا معیار کم از کم برابر تک نزدیک کر لیا. کہ ہر ایریا مساوی ہو گیا, مساوات ہو گئی ہے. نہیں, ویسے ایک اور طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو جگہ اوپر ہے اس کو آپ نیچے لے آئیں, برابری تو آ جاتی ہے. ہاں, آ گئی ہے. پازیٹیو بات ہے اس میں, تو پھر سبھی کے لیے کوٹا ہونا چاہیے. بالکل. آفتاب احمد صاحب سرگودا سے, السلام علیکم سر. السلام علیکم. جی سر. اسد اللہ خان صاحب اور زرار کھوڑا صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر, اس طرح سے ہے کہ میڈیا ہم دیکھتے ہیں, اخبار بھی پڑھتے ہیں, اور سنس 1947 3 چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک نہیں بدلی. سب سے پہلی چیز کہ ملک کے معاشی حالات بہت خراب ہیں. دوسری یہ چیز کہ سارے کے سارے ادارے کرپٹ ہیں. اور تیسری یہ چیز کہ ملک نازک صورتحال سے گزر. لیکن فرام 1947 سے لے کے 70s تک, ایون لیٹ 70s تک بھی ہمارے ہاں کبھی قحط الرجال نہیں پڑا. اس دوران اچھا لکھنے والے, اچھا سوچنے والے, اچھا بولنے والے اور معاشرے کو ٹیم کر کے ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کے جانے والے لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے رہے. لیکن سنس لاسٹ 20 ایئرز کچھ ایسا ہو گیا ہے, ہر بندہ افراتفری کا شکار ہے. ہر پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے, اس کے بعد ایک سجیشن. ہر پروگرام کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے, آپ کا فارمیٹ سب سے بہت ڈفرینٹ ہے اور بہت اچھا ہے. ایک ریکویسٹ یہ ہے, اس معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مطمئن ہوں, جو اللہ نے ان کو ریسورسز دی ہیں ان کے ساتھ, اور جو پریشانیاں ہیں ان سے نکلنے کی وہ صحیح کر رہے ہوں. تو اگر آپ کائنڈلی ہفتے میں ایک دفعہ کسی ایک بندے ایسے کو ہم لوگوں سے انٹروڈیوس کروائیں جو بے شک غریب ہو لیکن ہی از سائیکولوجیکلی اینڈ مینٹلی اسٹرانگ, وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے, اور جو اس کے پاس ریسورسز ہیں ان میں سے نکلنے کی وہ اس نے کوئی کوشش کی ہے. کوشش کریں گے اچھا ہے. مطلب ویسے تو یہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے. میں یہی ابھی سوچ رہا تھا کہ ٹھیک ہے, اس سے پوچھیں بھائی تو کیوں مطمئن ہے, ہمیں بھی بتا, ہم بھی کچھ ایسا کریں. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. منڈے کو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.